میرے پاس کل ایک پیشنٹ آیا, وہ روز 10 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے اور یہ اس کا مین پرابلم ہے, اور باتھ روم میں بھی اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے ہاتھ نہ دھویا تو کچھ برا ہو جائے گا. اس کے علاوہ مجھے ایک ہفتے پہلے ایک اور پیشنٹ آیا جو کہ تقریباً 35 سال کا تھا. وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں روز لسٹ بناتا ہوں اور اس لسٹ کو فالو کرنا میرے لیے اور میرے ارد گرد دوستوں کے لیے, میرے امپلائیز کے لیے ضروری ہے. سب چیز اسٹریٹ لائن میں ہونی چاہیے, کمرے میں ریموٹ, چپل, سب چیزیں ٹھیک ٹھاک نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے, اور ٹائم ویسٹ تو میں بالکل ہی برداشت نہیں کرتا. دونوں کا کہنا ایک ہی ہے جو کہ بہت عجیب ہے کہ ہم دونوں کو او سی ڈی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ ان دونوں بندوں میں صرف ایک بندے کو او سی ڈی ہے اور ایک بندے کو کچھ اور ہے. اگر آپ یہ دونوں سیم سمجھ رہے ہو تو سکتا ہے آپ بھی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو, اور یہیں سے کنفیوژن سٹارٹ ہوتا ہے علاج کا, اور علاج کے باوجود لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کلیئر کریں گے کہ او سی ڈی کیا ہے اور اس کے مقابلے میں او سی پی ڈی یعنی کہ آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ کیا چیز ہے. ان کو لوگ پرفیکشنسٹ بھی کہتے ہیں, اور کیا یہ چیز سیم ہے یا ڈفرینٹ. تو جڑ رہنا اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی احسان مفتی ہے. میں ایک ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ ہوں, اور آج میں ایک بہت بڑی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا. آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, اور اگر کوئی کمنٹ ہو تو ضرور نیچے کمنٹ باکس میں اسے دیجیے گا. تو لوگ سب سے بڑی غلطی کہاں کرتے ہیں؟ دوستو, آپ نے سوشل میڈیا پہ پرفیکشنسٹ کا نام تو سنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں عامر خان, لیونارڈو ڈی کیپریو, یہ سارے پرفیکشنسٹ ہیں, اور ایک پرفیکشنسٹ کو لوگ او سی ڈی کہتے ہیں. ہر صفائی پسند انسان کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. سوشل میڈیا نے تو اس ٹرم کو ایک میم بنا دیا ہے اور اس پہ کافی مذاق ہوتا ہے. حالانکہ ریئل او سی ڈی جن کو بیماری ہوتی ہے, جو سفر کرتے ہیں, ان کو پھر آہستہ آہستہ سیریس نہیں لیا جاتا. حالانکہ یہ او سی ڈی کی بیماری دماغ کے اندر ایک جنگ ہے. یاد رکھیے کہ پرسنالٹی کے ٹریٹس جو آپ کی ایک نیچرل عادتیں ہیں اور او سی ڈی ڈس آرڈر یہ بالکل مکس ہو جاتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو لوگ سچ میں او سی ڈی سے سفر کرتے ہیں وہ خود اپنی سوچوں, اپنی آبسیشنز, اپنی تھاٹ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور جو او سی پی ڈی, جو آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی والے ہوتے ہیں, انہیں تو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہیں سے اصل ڈفرینس شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان اصلی فرق ہے کیا؟ چلیے ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو, پہلے میں آپ کو او سی ڈی کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. کافی ہمارے سبسکرائبر ویورز انہوں نے سبسکرائب کیا ہے او سی ڈی کی ویڈیو میں. او سی ڈی میں آپ کا دماغ بار بار چند انوانٹیڈ تھاٹس کو ریپیٹ کرتا ہے, اور یہ آپ کے دماغ کی اپنی تھاٹس ہوتی ہیں, یعنی کہ کوئی باہر سے کسی نے ڈالی ہوتی ہیں. یہ تھاٹس بالکل ارریشنل ہوتی ہیں اور اس کے کوئی لاجک نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اسکیری لگتا ہے. ایک سوچ بار بار آتی ہے, آپ اس کو روک نہیں کر پاتے, آپ اس کو روک نہیں پاتے, اور اس سوچ پہ آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے, کمپلشن کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ اس پہ عمل نہ کریں تو پھر آپ کو تسلی نہیں ہوتی, آپ کو انگزائٹی نہیں ہوتی. اس لیے ہم اردو میں کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تسلی نہ ہونے والی بیماری ہے. اور ایک دفعہ جب آپ کمپلشن پہ ایکٹ کریں, جیسے ہاتھ دھوئیں, کوئی کام کریں, پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک سوچ آتی ہے کہ نہیں یار یہ کام میں نے کرنا ہے, ورنہ پھر کچھ برا ہو جائے گا, اور آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے. اس کی اگزامپل لیں کہ اگر میں نے گیس کا سٹوو چیک نہیں کیا تو گیس پھٹ جائے گا. اگر میں یہ دعا پھر سے ریپیٹ نہیں کروں گا تو کوئی گناہ ہو جائے گا. نماز میں بار بار لوگوں کو سوچ آتی ہے کہ نہیں یار یہ رکعت میں غلط پڑھا ہوں, یہ آیت میں غلط پڑھا ہوں, مجھے پھر سے پڑھنی چاہیے. اور اگر میں نے ہاتھ نہ دھوئے یا میں صحیح طریقے سے اپنے آپ کو دھویا نہیں, شاور نہیں لیا, تو کوئی انفیکشن ہو جائے گا, کچھ برا ہو جائے گا. او سی ڈی میں بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سوچ لاجیکل نہیں, غلط ہے, لیکن میں کیا کروں, دماغ تو رکتا ہی نہیں ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایگو ڈسٹونک. مطلب یہ کہ انسان خود اپنی سوچوں سے ڈسٹرب ہوتا ہے, لیکن او سی پی ڈی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں یہ سین بالکل الٹا ہوتا ہے. تو اب سمجھتے ہیں کہ او سی پی ڈی پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے.
OCPD को ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, और वो लोग इनको परफेक्शनिस्ट समझते हैं। बल्कि ये मैं बता दूं कि परफेक्शन एक्सट्रीम लेवल का होता है। आपकी ज़िंदगी में रूल्स, कायदे, ऑर्डर ये लाइफ का सेंटर बन जाते हैं, और जो आपने प्लान किया है उसको आप सख्ती से फॉलो करते हैं, हालांकि कितनी भी मुश्किल से गुजरना पड़े और आप तंग भी हो रहे हों। कंट्रोल छोड़ना इम्पॉसिबल लगता है। आप दूसरों की मिस्टेक्स को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर पाते, और आप कहते हो जो मैंने सोचा है ऐसे ही होना चाहिए। लिहाजा ऐसे लोग टीम बनाने में और टीम के साथ काम करने में उनको बहुत मुश्किलात होती हैं, और बार बार वो टीम के बंदे चेंज करते रहते हैं। अपने बिहेवियर को, अपनी सोचों को प्रॉब्लम नहीं समझते। फॉर एग्जांपल OCPD के लोग कहते हैं कि काम परफेक्ट होना चाहिए वरना ये बिल्कुल बेकार है, मेरे तरीके के अलावा सब काम गलत हैं, रिलैक्स करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ये जो गोल हमने रखा है इस गोल को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा OCPD के लोग ईगो सिंटोनिक होते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, प्रॉब्लम दूसरों में है, मेरे टीम मेंबर्स में है, मेरे फैमिली वालों में है, या मेरे रिश्तेदारों में है। यहाँ एंग्जाइटी थॉट से नहीं, कंट्रोल लूज होने का ख्याल से होता है कि बस यार ये काम क्यों हो नहीं पा रहा। अब सवाल ये है कि किस में ज़्यादा सफरिंग होती है और कौन सा डिसऑर्डर बंदे को ज़्यादा ख़राब करता है। अब जिन बंदों को OCD होती है उनके अंदर इलॉजिकल, अनवांटेड ऐसी सोच आती हैं जिनको हम इंट्रूसिव थॉट्स कहती हैं, जो कि इनको सोचों को चीर देती हैं, कोई और काम नहीं कर पाते हैं, हर वक्त उसी काम में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन अगर हम OCPD को देखें तो ये उनकी शख्सियत की एक सख्ती है, एक रिजिड पर्सनैलिटी पैटर्न है जो कि वो बचपन से उसको फॉलो करते आ रहे हैं। OCD वाला बंदा खुद परेशान होता है, वो कहता है मेरी सोच मेरे काबू में नहीं है, जबकि OCPD के साथ काम करने वाले दूसरे लोग परेशान होते हैं। OCD के लोगों में जो रिचुअल्स हैं, जब वो कोई कंपल्शन करते हैं, हाथ बार बार धोते हैं, या वो किसी लॉक को बार बार चेक करते हैं, तो इस चीज़ से इनकी एंग्जाइटी कम हो जाती है। जबकि अगर OCPD को देखा जाए तो परफेक्शनिज्म इनकी आइडेंटिटी बन जाती है। और याद रखें कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर किसी बंदे में हो और उसकी ज़िंदगी में उसकी सोशल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर जा रही है, फिर तो ये डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर परफेक्शनिज्म इतनी ज़्यादा हो जाए कि ना तो वो काम कर पा रहा है, उसका आधा घंटा जो है वो 3 घंटों में चेंज हो रहे हैं, और उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग उसके साथ टिक नहीं पाते, और उसकी फैमिली लाइफ मुतासर हो रही है, तो फिर ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है। और इन दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग है। OCD ट्रीट होता है SSRI से, और उसके साथ साइकोथेरेपी जिसे CBT और एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं, उससे ठीक होता है। और OCPD ट्रीट होता है उनकी पर्सनैलिटी पे काम करने से, उनकी आइडेंटिफिकेशन से कि उनकी पर्सनैलिटी में क्या फ्लॉज हैं, उनको इनसाइड बिल्डिंग दी जाती है, लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी, और हो सकता है उनको शॉर्ट टर्म SSRI भी दी जाए। वैसे अगर आपने डिफरेंट किस्म की ऑब्सेशंस के बारे में जानना है कि कंटामिनेशन ऑब्सेशन क्या होती है, चेकिंग क्या होती है, और कुछ लोगों में एग्जिस्टेंशियल OCD होती है, तो ये वाली हमारी वीडियो है, इसको देखना आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक डेंजरस चीज़ भी होती है कि कभी कभी OCPD वाले लोग थेरेपी ही नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तो परफेक्ट हैं, और OCD वाले लोग हेल्प लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें शर्म होती है कि अगर किसी को ये पता चल गया तो हमारे साथ क्या होगा। तो फिर आखिर रिकवरी का रास्ता क्या है और कैसे चुना जाए? ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो। अगर आप अपनी सोचों से परेशान हो और आप जानते हो कि ये ओवर थिंकिंग है, बार बार सोचें आ रही हैं, इन सोचों को आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, उन पे आप कोई एक्ट करते हो, कोई कंपल्शन करते हो, और ये आपके एक रिचुअल बन चुका है और इनको रोक नहीं पाते, इसकी वजह से आपके दिन में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, तो शायद ये OCD है। और अगर आपको लगता है कि दुनिया केयरलेस हैं, मेरे साथ काम करने वाले बहुत ही केयरलेस हैं, टाइम पे काम नहीं करते, और आपकी घर में आपको लगता है कि लोग नज़्म व ज़ब्त को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, हर वक्त चीज़ एक इधर उधर ख़राब पड़ी है, और आप कहते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक स्ट्रेट लाइंस में मौजूद होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है आप ही सही हो, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ लेकिन लोग बहुत केयरलेस हैं, तो ये OCPD की निशानियाँ हो सकती हैं, और दोनों का सलूशन अलग है। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सेल्फ डायग्नोज करते हैं,
اور وہ بھی کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ دیکھ کے یا انسٹاگرام پہ ریل دیکھ کے یا یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ کے وہ اپنے آپ کو خود لیبل لگا لیتے ہیں کہ مجھے تو یہ بیماری ہے. تو اس امپورٹنٹ بات کو ذرا غور سے سننا. اگر آپ obsessive compulsive disorder کو صرف پرفیکشنزم سمجھتے ہو تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے جو ریئل OCD کو سفر کر رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے بہت کڑ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ OCD کو صرف ڈسپلن سمجھتے ہو تو یاد رکھیے یہ صرف ڈسپلن نہیں, یہ صرف پرفیکشنزم نہیں. ان سے ہم نے دیکھا ہے اور ریسرچ نے ثابت کیا کہ بہت زیادہ لوگوں کے ریلیشن شپ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو لیبل سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسائٹ ہونی چاہیے. اگر آپ خود کنفیوز ہو کہ مجھے ہے کیا تو آپ اپنی اسیسمنٹ کروا لو تاکہ آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. اور اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دماغ کو سمجھنا ویکنیس نہیں, یہ ایک اسٹرینتھ کی نشانی ہے. کبھی کبھی سب سے بڑا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم مان لیں کہ اصل بیماری ہے کیا اور ان کے درمیان ڈفرنس کیا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ پہلی دفعہ صحیح سوال پوچھ رہے ہو کہ مجھے سچ میں ہے کیا, obsessive compulsive disorder یا obsessive compulsive personality disorder. اگر آپ بھی OCD کے بارے میں اور مزید جاننا چاہتے ہو تو ہماری یہ والی ویڈیو دیکھنا, آپ کے دماغ میں کنفیوژنس ہو سکتا ہے دور ہو. دوستو میری ان ویڈیوز کے ذریعے کوشش ہے کہ آپ کے اندر سائیکلوجیکل ریزیلینس لاؤں, آپ کو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس دوں. ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنے سوالات نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.